قرآن میں ایک حامان نامی انسان کا ذکر آیا ہے جو کہ فرعون کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھا۔ حامان لفظ قرآن میں 6 بار آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے حامان کو ایک مینار ٹاور بنانے کا حکم دیا تھا۔ اسی حامان نامی انسان کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لیکن بائبل میں بتایا گیا ہے کہ حامان فرعون کے انڈر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے انڈر کام کرتا تھا جو کہ فرعون سے 1000 سال بعد بیبلونیا میں رہتا تھا، نہ کہ ایجپٹ میں۔ کیتھولک اسکالر نے نبی علیہ السلام پر الزام لگایا ہے کہ یہ سب نبی علیہ السلام نے ان کی کتابوں سے کاپی کیا ہے، لیکن آخرکار وہ غلط نکلے۔ لیٹ 1800 میں ایجپشین ہیروگلیفس لینگویج کو فرینچ اور جرمن اسکالر کے ذریعے ریوائیو کیا گیا، جو کہ نبی علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے موجود تھی۔ اسٹڈی کو ایجپٹولوجی بھی کہتے ہیں۔ جب جرمنی جا کر ڈیفرنٹ آرکیٹیکٹ، کنسٹرکشن اور وزیر کا نام کو دیکھا گیا تو ان میں ایک وزیر کا نام حامان تھا۔ اس نام کو 19 صدی میں دریافت کیا گیا اور اس کا اسٹیچو آسٹریا میں بھی ہے۔ یہاں لکھا گیا تھا کہ حامان فرعون کے انڈر کام کرتا تھا اور وہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا، بالکل جیسے کہ قرآن نے فرمایا ہے۔ سیکرٹ نمبر 1، قرآن کی اس سورے میں چاند سے ریلیٹڈ ایک راز چھپا ہے۔ اس سورے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے چاند کے لیے کچھ فیزز مقرر کی ہے، جس فیزز میں وہ ٹریول کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزل مقرر کی ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسے ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤں گے، یہ چاند کی آربٹ کی فوٹو ہے جسے مون آنیلیما کہتے ہیں۔ اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چاند ڈیفرنٹ فیزز میں آربٹ کرتا ہے۔ ان فیزز کو کمبائن کر کے اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بالکل کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آ رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سیکرٹ نمبر 2، آپ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں، لیکن قرآن کی اس سورے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہاڑ ہر وقت حرکت کرتے رہتے، اور تو پہاڑوں کو دیکھیں گا، انہیں جمع ہوا خیال کریں گا، حالانکہ وہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے، بے شک وہ تمہارے ہر کاموں سے خبردار ہے۔ حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی تھی جسے پتا چلا کہ پہاڑ اصل میں ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں، جسے سیزمک ریدم کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ زمین سے سیزمک انرجی جنریٹ ہوتے، اس سے وائبریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب بہت ہی چھوٹے لیول پر ہوتا ہے۔ سیکرٹ نمبر 3، یہ جو شراب آپ دیکھ رہے ہو اس کا نام اوزو ہے، جو کہ گریس میں کافی زیادہ پی جاتی ہے۔ اس شراب میں اگر آپ کرسٹل کلیئر پانی ایڈ کریں تو یہ دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گی۔ اس ایفیکٹ کو اوزو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اس ڈرنک میں پانی ایڈ کیا جاتا ہے تو الکوہل اور پانی کے درمیان ایک ایملشن بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اسی طرح سفید شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خالص شراب کے جام کے ان کے اوپر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوں گی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی۔ سیکرٹ نمبر 4، قرآن کی اس سورے میں بتایا گیا ہے کہ چوٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ چوٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چوٹی نے کہا، اے چوٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس چوٹیوں کے پاس سے گزر رہے تو چوٹیاں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اسی وجہ سے اس آیت کا کافی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ آخر چوٹیاں آپس میں کیسے باتیں کر سکتی ہے، لیکن سائنس نے بھی فائنلی ڈسکور کر لیا ہے کہ چوٹیاں ایک دوسروں کے ساتھ نہ صرف باتیں کرتی ہے بلکہ وہ انسانوں کی طرح دوسری چوٹیوں کو دفن بھی کرتی ہے، اور ان میں سپروائزر، مینیجر اور ورکرز کی طرح پوسٹ ہوتی ہے۔ سیکرٹ نمبر 5، قرآن کی اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بڑی غلطی کی گئی۔ قرآن کی سورے میں بتایا گیا ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے۔ لوگ قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب نکال کر کہتے ہیں کہ قرآن میں زمین کو فلیٹ بتایا گیا، جبکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو قالین کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ وہ آرام سے چل سکے، جو کہ حقیقت ہے۔ یہاں زمین کے شکل کا لفظ تو کہیں نہیں آیا،
اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ زمین کی شیپ فلیٹ ہے۔ یہ تو اس کانٹیکٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے چلنے کے لیے قالین کی طرح بچھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے؟ یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رات کو آہستہ آہستہ دن میں بدلتا ہے اور دن کو آہستہ آہستہ رات میں بدلتا ہے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو ایسا ہونا پاسبل ہی نہیں تھا۔ لوگ قرآن کی اس آیت کو کوٹ کر کے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔